وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی کی کتاب 5 مبارک راتیں، اس سے انتخاب کر کے چند باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب مخلوقات برابر نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ان کے اندر ایسی خصوصیات یا ایسی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں جن سے ان چیزوں کی فضیلت اور برتری دوسرے پر عیاں اور ظاہر ہوتی ہے۔ فضائے بسیط میں تیرنے والے سیارے ضرور اپنی تابناکی سے ضیاباری کر رہے ہیں، لیکن آفتاب و ماہتاب کے جلووں کا کیا کہنا؟ سورج اور چاند سے جو روشنی ہوتی ہے وہ اور ستاروں سے تو نہیں ہوتی۔ یہ ایک محسوس مثال ہے جس سے ہر عامی اور بے پڑھا آدمی بھی آفتاب کے کمال اور برتری کا قائل ہوتا ہے، مگر بعض ایسی محسوس اشیاء ہیں، محسوس چیزیں ہیں جن کی برتری کا، جن کی فضیلت کا ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کون سا دن ایسا ہے جس میں برتری اور کمال پایا جاتا ہے، کیونکہ وہی روشنی و تابانی آج بھی ہے جو کل تھی۔ روزانہ دن ویسے ہی رہتا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، لیکن اہل بصیرت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں سے بعض دن ایام اللہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے مخصوص دن ہوتے ہیں۔ ویسے دن ہوتے ہیں کہ ان کی برکتوں اور بے شمار خوبیوں کا احساس صرف اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ظاہری تاریکیوں اور ظلمتوں کے پس پردہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں تو ہر رات برابر ہوتی ہے، ہر رات اندھیری ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، لیکن بعض راتوں میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ان راتوں میں بندوں کو نوازا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے چند خاص اور باعظمت راتیں یہ ہیں: شب معراج، شب برات، شب قدر، شب عید، شب بقرعید۔ معراج کی رات، شب برات جو آنے والی ہے، شب قدر، عید کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اس کتاب میں انہوں نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ہم صرف شب برات کا ذکر کرتے ہیں۔ گھرایا ابر رحمت ہر طرف بام گردوں پر، سروں پر سایہ لطف خدا کا وقت آیا ہے۔ اس رات کے 4 نام ہیں:
شب برات یہ نام مشہور ہے۔ اس رات کے 4 نام ہیں: لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ، شب مبارک، اور دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، شب رحمت، رحمت والی رات۔ تیسرا نام لیلۃ البراءت یا شب براءت۔ چوتھا نام ہے لیلۃ الصق یعنی شب پروانۂ نجات، پروانۂ نجات کی رات۔ انہوں نے یہ 4 نام جو لکھے ہیں الفتوحات الالہیہ کے حوالے سے لکھے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو شب مبارک اور شب رحمت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو شب رحمت ہے، یہ بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے لیلۃ المبارکہ۔ اور براءت کا معنی بری ہونا، رہا ہونا، نجات پانا۔ آدمی کسی مصیبت میں ہے، بری ہو جائے، رہائی پا جائے، نجات پا جائے۔ اور صق کا معنی ہے پروانہ، چونکہ اس رات میں خدائے غفور و رحیم اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے بری کر کے نجات کا پروانہ دے دیتا ہے، اس لیے اسے شب براءت اور شب پروانۂ نجات کہتے ہیں۔ جہنم سے بری ہوتے ہیں اللہ کے بندے، تو اس لیے شب براءت اور نجات کا پروانہ ان کو مل جاتا ہے، اس لیے لیلۃ الصق، شب پروانۂ نجات۔ یہ وہ باعظمت رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے اور بہت سے خصائص اور امتیازات سے شرف بخشا ہے۔ اس کے 5 اہم خصائص تفسیر کشاف اور فتوحات الہیہ میں یہ بتائے گئے: تقسیم امور، اس رات میں امور کی تقسیم ہوتی ہے، اور نزول رحمت، اس رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تیسری چیز فیضان بخشش، اس رات میں گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، چوتھی چیز ہے قبول شفاعت، اس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوئی، یعنی شفاعت کا آپ کو اختیار دیا گیا۔ اور 5ویں چیز ہے فضیلت عبادت، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت اور راتوں کے بنسبت زیادہ ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، فضیلت عبادت۔ ان 5 میں سے ہم آج نزول رحمت اور فیضان بخشش سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل خاص سے بخش دیتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، 14 کا دن گزار کے 15ویں رات جب آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ 15 تاریخ کو رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خاص تجلی سے تجلی ڈالتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی بھی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ
کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ الا مبتلن فعافی ہے کوئی گرفتار بلا، ہے کوئی بلا مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں۔ الا قضا الا قضا ہے کوئی ایسا حتیٰ یطلع الفجر، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے اپنے فضل و احسان سے نواز دوں۔ رحمت عامہ کی داد و دہش کا اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مشکات المصابیح کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے، الا سائل فاعطیہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فلا یسأل احد الا اعطی الا زانیۃ بفرجہا او مشرکون۔ تو جو بھی کوئی شخص مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، سوائے زناکار عورت یا مشرک کے کہ یہ محروم رہتے ہیں۔ جو زناکار عورت یا جو مشرک ہے وہ اس رات میں اللہ کی بخشش سے، اس کی عطا سے وہ دونوں محروم رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری ختم ہونے کا وقت ہے، یعنی سحری کا جب ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی خوش نصیبی کی معراج ہے کہ اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو کر یہ فرمائے کہ تم جو کچھ مانگو میں سب عطا کروں گا۔ کشادہ دست کرم گر وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں اس ادا پہ ناز کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اپنی باری کے روز ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ سرکار کی کئی ازواج مطہرات تھیں اور آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، حالانکہ ہمارے حضور پر باری واجب نہیں تھی، امت پر باری واجب ہے۔ کئی بیویاں ہوں تو باری مقرر کرنا واجب ہے کہ باری سے ہر عورت کے پاس رات گزارے گا، لیکن حضور پر یہ کام واجب نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ اپنے کرم سے باری مقرر فرماتے تھے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری کا دن تھا، میرے یہاں حضور کو رات گزارنی تھی کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میری آنکھ کھلی تو حضور جو ہے بستر پہ نہیں تھے۔ ناگاہ دیکھا کہ وہ مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں موجود ہیں، جنت البقیع، بقیع غرقد کہتے ہیں، وہاں غرقد کا درخت بہت زیادہ تھا پہلے، اس لیے بقیع غرقد کہتے ہیں، اب وہ درخت سب کاٹ دیے گئے، تو حضور وہاں موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی جب میں حضور کے پاس اپنے کمرے سے نکل کے گئی جنت البقیع میں اور حضور کو وہاں موجود دیکھا، حضور نے جان لیا کہ میں حضور کے پاس آئی ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ اس میں دیکھیے فنا فی اللہ کا ذکر، یعنی رسول کا کام اللہ کا کام، عدل کرنا بیویوں کے ساتھ تو حضور کا کام ہے نا، لیکن فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے، یعنی تمہاری باری کی رات کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات نہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، کسی اور بیوی کے پاس۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اٹھ کر یہاں آنے کی وجہ حضور نے بیان فرمائی، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا،
فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کَلَبٍ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عائشہ، اگرچہ آج کی شب یہ رات تیری باری کی ہے کہ تیرے یہاں رات گزاروں، لیکن چونکہ اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ خیرات و برکات اور تجلیات رحمانیہ کے نزول کا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نفل نماز پڑھنے لگے تو سجدہ اتنا دراز کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ شبہ ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو جا کر آپ کے انگوٹھے کو ہلایا۔ میں اس طرح سے اٹھ کے گئی، حضور سجدے میں تھے، حضور کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا تو میں لوٹ آئی کہ حضور باحیات ہیں۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ۔ حضور محبت میں حضرت عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کے معنی للیہ، حمراؤ کی تصغیر حمیرہ، للیہ۔ اے حمیرہ، کیا تجھے یہ خدشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، ہاں آپ کے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اتدرینا ایو لیلۃ ھذہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویوخر اہل الحقد کما ہم۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے تو مغفرت چاہنے والوں کو بخش دیتا ہے، جو لوگ بخشش چاہتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، اور رحم کی التجا کرنے والوں پر رحم اور مہربانی فرماتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے جیسے وہ لوگ اللہ سے دور ہیں۔ یہ بہقی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ بہقی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بقیع اپنے جانے وہاں سے آنے پھر خوابگاہ میں سرکار علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ حضور جنت البقیع میں چلے گئے، حضرت عائشہ ان کے پاس گئیں، ان کا سانس پھول رہا تھا، حضور کو دیکھا، پھر لوٹ کر کے آئی، جلدی اس بستر میں لیٹ گئیں، پھر حضور جب آئے تو دیکھا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں؟ یہ سب واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں سرکار نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بل اتانی جبریل علیہ السلام فقال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے،
اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے مانند نافرمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن مشرک، کینہ ور یا بدعتی جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے جو براہ تکبر کپڑا لٹکا کے چلتے ہیں، ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی، ان کی طرف اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ بیہقی شریف میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر یہ ضعف ایک خاص سند کے لحاظ سے ہے، ورنہ متن اور طرق سند کی متعدد ہونے کی وجہ سے درجہ حسن میں ہے، اس پر عمل مشروع ہے۔ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ کلب میں پالی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بکریوں کی تعداد جہاں زیادہ ہوگی وہاں ان کے بالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ احادیث کریمہ میں بکریوں کے بالوں کا ذکر حصر کے لیے نہیں ہے کہ جتنے بال ان کی بکریوں میں ہے صرف اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدا پاک شب برات میں بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ سے انہوں نے نقل کیا اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن فی روایت اور فی قلبہ شحناء وفی روایت احمد الا اثنین مشاہن وقاتل نفس۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں تجلی رحمت دنیا والوں پر نازل کرتا ہے تو اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک یا کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ جس کے دل میں عداوت یا انتقام کا جذبہ ہو اسے نہیں بخشتا۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ 2 شخصوں کی بخشش نہیں ہوتی، بدعتی جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ رحمت فرماتا ہے تو ایمان والوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کینہ چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے صاحب مدح کثیر، جس کی خوب کثرت سے تعریف کی گئی، اے صاحب مدح کثیر، آپ کا نام ہی ماشاءاللہ محمد ہے، میں نے تعریف کیا ہوا، اے صاحب مدح کثیر، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور کافروں اور مشرکوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن ہو، یعنی آئندہ کی بات اٹکل پچو سے بتانے والا یا بتانے کا دعوے دار ہو، یا شراب کا عادی ہو، یا سود کا عادی ہو، یا زنا کا عادی ہو، کہ ان مجرموں کو اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر جب
رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر اترے، عرض کیا اے صاحب مدح عظیم اپنا سر اٹھائیے۔ سرکار نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا سے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ اسے منہ مانگی مراد دی جائے، اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ 8 دروازے جنت کے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ دروازے جنت کے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ شروع رات سے فجر کے نمودار ہونے تک، صبح صادق طلوع ہونے تک۔ پھر فرمایا اے حمد والے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت نوفل بقالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی رات میں باہر آئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی 15ویں رات میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے دعا کی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جس نے بخشش کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بشرطے کی دعا کرنے والا اشار یعنی ناجائز محصول چنگی اور انکم ٹیکس اور ہاؤس ٹیکس وصول کرنے والا لینے والا، یا جادوگر یا کاہن یا نجومی یا جلاد یا پھال نکالنے والا یا گویہ اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ دعا کی، اے اللہ، اے داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کی دعا قبول کر لے، کیونکہ اس رات میں تیرا خصوصی فضل و کرم زبان زد خاص و عام ہے، اگرچہ دوسری راتوں میں بھی کرم فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر کہلاتا ہے کہ پوری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات آسمان کے ستاروں، دنیا کے رات اور دن اور درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ مسلمان خدائے پاک کے اس احسان عظیم پر جس قدر ناز کرے کم ہے، سچ ہے باڑا جو بٹے پرتو فضل کریم کا، کشکول بھر دے گنبد عرش عظیم کا۔ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی نافرمان اور معصیت کار ہیں جو رحمتوں کی اس برسات میں بھی ایک قطرے آب بلکہ اس کے ترشحات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ رحمت کی برسات ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے محروم بندے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ، رحمت کے پانی کا ایک قطرہ بھی، بلکہ چھینٹ بھی ان کو نہیں ملتی۔ احادیث کریمہ کے مطابق ان کی فہرست یہ ہے، جن لوگوں کو بخشش سے محروم رکھا جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے اور اس کی بخشش سے اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ مشرک جو خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک، ساجی اور مستحق عبادت قرار دے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لا یغفر اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ کافر اور مرتد بھی مشرک ہی کے حکم میں ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ شرک سے، کفر سے، ارتداد سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ماں کے نافرمان اور باپ کے نافرمان، تو خدا اور رسول کے بعد حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ان کی نافرمانی کا وبال بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والوں کے متعلق 3 بار فرمایا گیا، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ چوتھا شخص کاہن ہے، جس کی بخشش نہیں ہوتی، جو آئندہ کی پوشیدہ باتیں اٹکل پچو سے بتائے یا بتانے کا مدعی ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ پانچواں شخص نجومی، جو غیب کی خبر دے اور عالم غیب ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نجومی کاہن ہے، اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ نمبر 6 جادوگر، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ابھی گزر گئی کہ وہ کافر ہے، یہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جمہور علماء جادوگر کو قتل قرار دینا لازم قرار دیتے ہیں۔ یہی مسلک امام ابو حنیفہ ہے، یہی مسلک امام مالک ہے، یہی مسلک امام احمد ہے۔ فال نکالنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ فال نکالنے والوں کی قرآن کریم میں فال نکالنے سے ممانعت فرمائی گئی، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ 8واں شخص بدعاتی، جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو۔ یہ جو گمراہ فرقے ہیں، کفر تک نہ بھی پہنچے ہوں، صرف گمراہی اگر ہیں، بد مذہبی ہیں، ان کی بد مذہبی کفر تک نہیں پہنچی ہے، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ بھی بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ 9واں شخص قاتل، جو کسی محترم اور معصوم جان کو ناحق مار ڈالے۔ جلاد، 11واں قرابت داروں سے رشتہ کاٹنے والا، جو رشتے کاٹتا ہے، رشتے توڑتا ہے۔ 12واں شخص کینہ ور، جس کا سینہ کسی مسلمان سے کینے کی آلودگی میں ملوث ہو۔ اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کرے۔ سود کھانے کا عادی سود خور، جس نے 3 بار سود لیا وہ عادی سمجھا جائے گا۔ بلا ضرورت شرعیہ سود دینے کا جو عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ناجائز محصول، یہ انکم ٹیکس وغیرہ وصول کرنے والا۔ زنا کا جو عادی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ شراب کا جو عادی ہے، 3 بار کوئی کام کرنا اصرار اور عادت ہے، اور کرنے والا مصر اور عادی ہے، تو 3 بار جس نے شراب پی لی ہے وہ شراب کا عادی شمار کیا جائے گا، وہ بھی اس رات بخشش سے محروم رہے گا۔ باجا بجانے والے، گویا، زمین پر تکبر کی وجہ سے کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، لٹکا کے تکبر کی وجہ سے، کپڑا تہبند ہو یا پائجامہ ہو یا پتلون ہو یا چادر ہو یا جبہ ہو یا کرتا وغیرہ، یہ 20 طرح کے بد نصیب ہیں کہ شب برات میں اللہ کی رحمت سے، فضل سے، مغفرت سے، بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے باز آ کر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام سے سرفراز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔